علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ اذا دخل رمضان تغیر لونه، رمضان کا مہینہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا۔ امام مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں خشیت من ان یعرض له فیہ ما یقصر عن الوفاء بحق العبودیت فیہ، اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا حق اس مہینے میں کیسے ادا کروں گا۔ آپ مجھے بتائیے، امام الانبیاء ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر کہ میں اس مہینے میں رب العالمین کی عبادت اور اس کی وفا کا حق کیسے ادا کروں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو 6 مہینے قبل رمضان المبارک کے آنے کا انتظار کرتے، تیاریاں کر لیتے، اور خصوصاً جس کا لینا ہوتا، جس کا دینا ہوتا، اس کو دے کر فارغ ہو جاتے، سارے کام کاج سے فارغ ہو جاتے۔ اور جب کہ ہم تو گناہگار ہیں، ہم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں تو کیا ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں اللہ رب العالمین کو کیسے راضی کریں گے؟ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ہمارے لوگوں کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ میں عید کے کپڑے کی شاپنگ کے میں کہاں سے کروں گا، کون سی مارکیٹ سے مجھے کپڑے خریدنے ہیں، مجھے جو ہے میرا سیٹ کب بونس دے گا تاکہ میں اس بونس اور سیلری ملنے پر جو ہے اچھی شاپنگ کر لوں۔ اگر خواتین ہیں تو وہ نئے نئے پکوان کی فہرست تیار کر لیتی ہیں کہ پہلے رمضان کو مجھے یہ پکانا ہے، دوسرے رمضان کو مجھے یہ پکوان کی تیاری کرنی ہے۔ وہ ایک مہینے پہلے سے پکوانوں کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں۔ پورا دن جو ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے حضور میں پیش ہونا تھا، ہمارے گھر کی خواتین ہمارے لیے چولہے کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہمارے مرد حضرات کا کمال ہی کچھ اور ہے۔ رمضان کی وہ بابرکت راتیں کہ جس میں اللہ کی رحمتیں ندا دے رہی ہیں، آؤ میری رحمت کی طرف، میں تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کر دوں۔ اس رات ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان کہلانے والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ امتی نائٹ میچ رکھوا کر رات کے اس بابرکت ایام کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو پھر ہوٹلوں پر بیٹھ کر لڈو کا کام چل رہا ہوتا ہے، پتے کھیلے جا رہے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کی وہ ساعتیں کہ جس میں ایک لمحے کے اندر رب العالمین سینکڑوں لوگوں کی بلا حساب بخشش فرما رہا ہوتا ہے، ہم ان ایام کے اندر ہم اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کی خواتین مارکیٹ کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہمارے نوجوان اپنے آنکھوں کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے بازاروں میں گھوم کر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی نشست ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم میں سے کتنے اس رمضان المبارک کے ساعتوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں پچھلا رمضان جو گزرا ہے وہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ لمحہ لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا افسوس نہیں ہے، لیکن یہ وہ بابرکت مہینہ آئے گا اور چلا بھی جائے گا، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔